یہ کیا کہ سانسیں اکھڑ گئی ہیں سفر کے آغاز میں ہی یارو۔ یہ کیا کہ سانسیں اکھڑ گئی ہیں سفر کے آغاز میں ہی یارو۔ کوئی بھی رت ہو نہ چاہتوں کو زوال ہوگا یہ طے ہوا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں میاں عرفان خالد، ڈسٹرکٹ راجن پور سے۔ PQNK فارمنگ پر خوش آمدید۔ اس وقت ہم اپنے فیلڈ میں موجود ہیں، یہ کاٹن کا فیلڈ ہے۔ PQNK یعنی پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری کے تحت کاشت ہے۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو PQNK یا پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری کے تحت جزوی یا کلی طور پہ کام کر رہے ہیں لیکن تھوڑے سے ڈس ہارٹ ہے، تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ہمارا کاٹن کا فیلڈ ہے، اس کے بالکل ساتھ پیرلر ہمارا کنونشنل یعنی کہ روایتی طریقے سے کاٹن کا فیلڈ ہے۔ دونوں کاٹن کے فیلڈ آپ کو وزٹ کرواتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ دونوں کے اندر کیا ڈفرنس ہے۔ تو یہ جو کاٹن کا فیلڈ ہے ہمارا 20 اگست 2025 ہے، اور اس وقت یہ جو کاٹن کا فیلڈ آپ کے پاس ہمارے پاس تیار ہے، تو یہ کاٹن کے فیلڈ کے اندر الحمدللہ اس وقت تک ایک سنگل ڈراپ جو ہے وہ فرٹیلائزر جو ہے نا فولیئر کا یعنی کہ سپرے کا استعمال نہیں ہوا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر بیماریاں نہیں آتی، بیماریاں ضرور آتی ہیں، لیکن اس کا قوت مدافعت کا جو سسٹم ہے وہ اتنا سٹرونگ ہو چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماریاں اس کے اوپر زیادہ دیر ٹھہر نہیں پاتی، اور اگر ٹھہرتی ہیں تو زیادہ اس کا نقصان نہیں کرتی۔ تو ہم نقصان دہ حد سے اوپر اگر جائے گی تو ضرور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اپلائی کریں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، پورا سیزن گزر گیا ہے الحمدللہ۔ مختلف قسم کی اس کے اوپر بیماریاں آئیں، پہلے بھی پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم دکھا چکے ہیں کہ اس کے اندر ملی بگ کا بڑا سیویئر اٹیک آیا، لیکن الحمدللہ وہ بالکل فوری طور پہ ودن 6 to 7 days جو ہے وہ نہ صرف ریکور ہو گیا، بلکہ جو پودے تھے جن کے اوپر وہ اپنا پہلا اٹیک آیا تھا وہ پودے بھی ریکور ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ہے آرمی وارم کا بھی اس کے اوپر اٹیک آیا، اور وہ بھی الحمدللہ ریکور ہو گیا ودن 3 to 4 days۔ تو اس کے علاوہ وائٹ فلائی اس وقت شدید ترین کنونشنل جو روایتی فصلیں ہیں اس کے اندر شدید ترین وائٹ فلائی کا اٹیک ہے، اور فصلیں آلموسٹ کالی ہو چکی ہیں۔ لیکن ابھی میں آپ کو یہاں سے نیچے سے دکھاتا ہوں، تو ہماری فصل کہیں سے بھی آپ کو نیچے سے کالی نظر نہیں آ رہی ہوگی، نیچے سے اوپر تک بالکل لیش گرین ہے۔ وائٹ فلائی اس کے اندر بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر وائٹ فلائی موجود نہیں ہے، لیکن وہ وائٹ فلائی اس کو افیکٹ نہیں کر رہی۔ کیوں نہیں کر رہی؟ تھوڑا سا پیچھے ہسٹری کی طرف جاتے ہیں۔ یہ پیسٹی سائڈ آئی کہاں سے؟ وہ لوگ جو ڈسہارٹ ہو گئے ہیں آج، یا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے دور کے اندر ناممکن ہے کہ آپ فصلوں کو گرو کر سکیں بغیر پرچیز ان پٹ کے۔ کچھ عرصہ قبل میری اپنے دادا جان سے ایک میٹنگ ہوئی، ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے سے کاشتکاری کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے کاشتکاری ہمارا فیملی پیشہ ہے، جدی پشتی ہم کاشتکاری کرتے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اپنے بچپن سے کاشتکاری کا آغاز کر دیا تھا، لیکن جو پیسٹی سائڈ کا آغاز ہے وہ 70s کے بعد یہ پیسٹی سائڈ مورز وجود میں آئی ہے، پیسٹی سائڈ بعد میں آئی ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے جب پیسٹی سائڈ آئی تھی، کوئی ملٹی نیشنل کمپنی تھی، اس نے پیسٹی سائڈ دی، اور وہ جو ہے نا اس وقت کارپوریشنز ہوتی تھیں، جیسے آج کل آپ کے TMAs وغیرہ ادارے ہیں، یا میونسپل کمیٹیز ہیں، یا ٹاؤن کمیٹیز ہوتی ہیں، اس وقت کارپوریشنز ہوتی تھی۔ تو کارپوریشن کے وہ خود چیئرمین تھے جو ہمارے دادا تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب کارپوریشن کے پاس جو ہے ڈرموں کے اندر 200 لیٹر کے جو ڈرم تھے اس کے اندر یہ زہریں ہمارے پاس بھیجی گئیں، اور ہمیں کہا گیا کہ اس کو کاٹن کے اوپر جو ہے نا اپلائی کرائیں۔ تو فارمر سے جب بات کی گئی تو فارمرز نے جو ہے نا اپلائی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس لیے ہم نے جو ہے نا وہ جو ڈرم تھے وہ ہم جو ہے نا بہا دیتے تھے، اور بہانے کے بعد جو ہے نا رپورٹ کر دیتے تھے کہ ہو گیا۔ لیکن ایک بات دیکھا انہوں نے کہ بھی فصلوں کے اوپر کوئی رزلٹ نہیں آیا، تو پھر اس کے بعد وہی جو ملٹی نیشنل کمپنی تھی گورنمنٹ کے جو لبادے کے اندر آئی ہوئی تھی، تو اس نے آ کے ایک اور نیا طریقہ کار کیا۔ ویری نیکسٹ ایئر جب وہ انہوں نے اپنا ساتھ بھیجا کیمیکل، تو اس کیمیکل کے ساتھ ہر کارپوریشن کے اندر انہوں نے اپنے امپلائز جو ہے نا وہ ہائر کیے، ملازمین ہائر کیے، ان کے پاس ٹینکیاں ہوتی تھیں، اور وہ خود جا کے فارمر کے جو زمینیں ہیں اس کے اوپر جا کے سپرے کرتے تھے۔ تو اس کے بعد اس سپرے کا آغاز ہوا۔ پہلی دفعہ جب سپریز ہوئیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ریزلٹس قدرے بہتر آنا شروع ہوئے، فارمر جو ہے وہ کسی حد تک اس کی جو ہیزیٹیشن تھی وہ کم ہوئی۔ اگلے سال، پھر اس سے اگلے سال، 5 سال کے اندر ایسا ہوا کہ فارمر نے خود ٹینکی اٹھا لی اور خود کرنا شروع کر دیا۔ 5 سال تک انہوں نے محنت کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر آئے، ہمارے ایریے کے اندر آئے، ہماری کراپ کے اوپر انہوں نے آ کے شب خون مارا،
انہوں نے اپنے مقاصد جو ہے وہ بہت خوبی کے ساتھ جو ہے نا وہ حاصل کر لیے. کسی بھی پیسٹی سائڈ کمپنی کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایون کہ یہاں پاکستان یا غیر ملک کے اندر کوئی ایک سنگل کمپنی بھی ایسی نہیں ملے گی جو خود کارپوریٹ فارمر ہو یا خود چھوٹا فارمر ہو، یعنی کہ اس کی اپنی بھی فارمنگ ہو. خود تو ان کی ایک مرلے کی کاشت نہیں ہوتی اور وہ ہمیں زہریں بیچنے کے اوپر لگ جاتے ہیں. تو ہم بھی بڑے خوشی کے ساتھ ان کی زہریں اور ان کی فرٹیلائزر کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا نقصان جو ہے وہ ہماری فصل کو کیا ہوگا، ہماری زمین کو کیا ہوگا، اور سب سے بڑی بات ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا نقصان کیا ہوگا. اور اس سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور ان کا کاروبار جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑھتا رہا، اور ذمہ دار جو ہے وہ ایسا ایسا جو ہے وہ گرتا گیا اور وہ مقروض ہوتا گیا. سب سے پہلے جب آغاز ہوا اس کا فرٹیلائزر کا اور ساتھ ساتھ اس کا اپنا پیسٹی سائڈ کا، تو ایک دفعہ پودا لشکرین ہو گیا، اچھی فروٹنگ بھی لینا شروع کر دیا. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی، کیونکہ باقی دوائیاں بھی تو بیچنی تھی، تو پھر انہوں نے کیا کیا، ایک بیماری کو ختم کیا اور ساتھ ہی دوسری بیماری کا جو جینز تھا وہ انجیکٹ کر دیا گیا. آپ کے جو پرانے فارمر میری بات سن رہے ہوں گے شاید میری بات سے اتفاق کریں. سب سے پہلے جو ایک بڑی وبا آئی تھی وہ امریکن سنڈی تھی. آج امریکن سنڈی کا کہیں نام و نشان نہیں. اور اس کے بعد اگلا سٹیپ آیا، چتکبری سنڈی آئی. چتکبری سنڈی وہ ایسی سنڈی تھی کہ جو ہماری فصلوں کو دھو کے رکھ دیتی تھی اگر ہم اس کے اوپر سپرے نہیں کرتے تھے. چتکبری سنڈی ختم ہو گئی اور اس کے بعد ایک بہت بڑا بوم آیا لشکری سنڈی کا، جسے آرمی وارم بھی کہا جاتا ہے. لشکری سنڈی نے آ کے ایسے تہس نہس کیا، جب وہ فصلوں کے اندر آتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ اس فصل کے اندر سے ریوڑ گزر گیا ہے اور اس فصل کے اوپر کوئی پتا نظر نہیں آتا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب پیسٹی سائڈ کا کچھ نہ کچھ بوم جو ہے وہ ختم، اور اس کے بعد ہمارے لیے انہوں نے جو ہے اگلا سٹیپ دیا، وہ یہ کہ ہمیں بی ٹی کاٹن کی طرف لگا دیا کہ جی بی ٹی کاٹن کا سیڈ لے لیں. یہ ایک ایسی کاٹن ہے جس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ سنڈی وہ اٹیک ہی نہیں کر سکتی. فارمر بڑا خوش ہو گیا کہ یار جان چھوٹ گئی ہے، جو میں ٹینکی اٹھا کے پھرتا تھا تو ٹینکی مجھے رکھنے ہی نہیں دیتی تھی یہ سنڈیاں، آج جان چھوٹ گئی، ایسی فصل آ گئی، ایسی میرے پاس سیڈ آ گیا ہے کہ جس کے اندر سنڈی کا اٹیک ہی نہیں ہوگا. تو پھر اس نے وہ بی ٹی کاٹن لگانا شروع کر دی. 1-2 سال بی ٹی کاٹن نے بڑا موج کروائی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ سکنگ کا اٹیک سٹارٹ ہو گیا. سنڈی نہیں آتی تھی تو سکنگ اٹیک آ جاتی تھی، رس چوسنے والے کیڑے آ جاتے تھے. تو رس چوسنے والے کیڑوں میں سے سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا وہ تھرپس تھی پہلے نمبر پہ، اس کے بعد تیلا تھا، اور سب سے بڑی جو وبا بن گئی ہمارے لیے وہ تھی وائٹ فلائی. گزشتہ 5 سال سے پورے ساؤتھ پنجاب کے اندر وائٹ فلائی رجسٹرڈ ہو چکی ہے. کوئی ایسا فیلڈ باقی نہیں بچا جس کے اندر وائٹ فلائی کا اٹیک نہ آتا ہو.